السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہمارے پاس ایک سوال ہے جو کسی نے پوچھا ہے کہ روحانیت کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں اور یہ بتائیں کہ کیا روحانیت ایک عام بندے میں بھی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سوال کے اندر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روحانیت ہے کیا۔ یعنی سوال کے اندر جس انداز سے سوال کیا گیا، کیا روحانیت کسی عام بندے کے اندر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ روحانیت خاص بندوں کے اندر آتی ہے، عام بندوں کے اندر نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، روحانیت ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور ایک انسان کی روح ہوتی ہے۔ روحانیت کہتے کسے ہیں؟ اس کو میں ایک آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں، ایک اس کی علمی بحث ہے بڑی گہرائی کے ساتھ، ان چیزوں کے اندر اس کی تعریف کیا ہے، روح کیا ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑھتا۔ میں سادہ سے اور آسان سے الفاظ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایک عام بندے کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، اور پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے، اور ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے، اور جو ان چیزوں کے اندر وہ اس کی زیادہ گہرائی کے اندر نہیں گیا ہوا تو اسے بھی یہی بات سمجھ آ جائے۔ تو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، جیسے یہ میرا جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک انسان کی روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جسم مادی چیزوں سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ مادی چیزیں، یعنی یہ جو زمین، یہ مٹی، ہوا، آگ، پانی، گندم، پھل، فروٹ، کھانے پینے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مادی چیزیں ہیں۔ یہ سب مٹی سے نکلتی ہیں۔ مٹی، چار چیزیں جو ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تو ان سے یہ جسم ہمارا بنتا ہے۔ تو یہ مادی چیزیں ہیں، تو جسم بھی ہمارا مادی ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز روح ڈالی ہے۔ روح آسمانی چیز ہے، امر ربی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے، آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے، تو آپ ان سے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، بس آگے اس کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جسم ہے ہمارا، ہم ایک روح ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے کہہ لیں، یا ان دونوں چیزوں کے بیک وقت اکٹھا ہونے سے ایک وجود ہمارا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس جسم کے اندر سے روح کو نکال دیں تو یہ ایک بے جان چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روح جب اس جسم کے ساتھ ملتی ہے تو یہ پھر ایک وجود بنتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ ہم دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ اب ان دونوں چیزوں کی اپنی ایک خوراک ہے، اپنی کچھ ضروریات ہیں۔ جسم مادی ہے، یعنی مادے سے بنا ہے، تو اس کی خوراک بھی وہی چیزیں ہیں جو مادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جسم کی خوراک کیا ہے؟ اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی جو زمین سے نکلتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو روٹی، گندم زمین سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جسم مادی ہے تو اس کی ضروریات بھی ساری مادی ہیں، یعنی وہی چیزیں اس کی خوراک ہیں جو مادی چیزیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس روح اوپر کی چیز ہے، امر ربی ہے، آسمانی چیز ہے، لہٰذا اس کی جو خوراک ہے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے نا، تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی آسمانی چیزیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات، جو وحی، جو قرآن، جو دین، جو آسمان سے نازل کیا، وہ اس کی خوراک ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، یہ وحی، یہ ساری روح کی غذائیں ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر ہم اپنے جسم کی غذا کا اور خوراک کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ صبح پیر شام باقاعدگی کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، اور ویسے مزہ لینے کے لیے یعنی چٹخارے لینے کے لیے بھی ہم غذائیں کھاتے رہتے ہیں، مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس جسم کو کبھی بھی کمزور ہونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس روح کی خوراک کا ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا کہ روح کی خوراک کیا ہے۔ عبادات روح کی خوراک ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، نیک اعمال کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دین کا کام کرنا،
یعنی دین کا کوئی بھی کام کہ جس سے اللہ خوش ہو، اللہ کا رسول خوش ہو اور اللہ کے دین کو ترقی ملے، اللہ کے دین کی نشو و نما ہو سکے، اللہ کا دین پھیل سکے، اس طرح کے کام کرنا، اس سے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے۔ یہ سارے روحانیت کہلاتے ہیں۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں، کیا روحانیت ایک عام بندے کے اندر بھی آ سکتی ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو کیوں نہیں روحانیت عام بندے کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ عام بندے کے اندر ہی روحانیت جو ہے نا، چاہے وہ بندہ عام ہو چاہے وہ بندہ خاص ہو، عام بندہ ہی اپنے اندر روحانیت کو لا کر خاص بن سکتا ہے۔ عام بندہ ہی روحانیت کو ترقی دے کر جو ہے اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں ان میں آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلوا سکتا ہے۔ تو عام بندہ ہی ہوتا ہے، ولی اللہ بھی عام بندہ ہی ہوتا ہے جو ریاضتیں کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت اور پیروی کر کے آہستہ آہستہ اس ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ تو ہر عام بندہ اپنی روحانیت کو ترقی دے کر، روحانیت کو ترقی کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہم دیکھیں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے مجھے کس کام سے منع کیا ہے، ہم ان کاموں سے رکنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس طریقے پر چلنا شروع کر دیں گے تو یہی روحانیت کو ترقی دینا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ گویا کہ ہم اپنے اندر روحانیت کو لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک اور آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو یعنی اس بات کو سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہوگی کہ روحانیت عام بندے کے اندر آ سکتی ہے۔ جی ہاں، آ سکتی ہے۔ عام بندہ اگر چاہے اپنے اندر روحانیت کو لانے کا سوچے یا روحانیت کو لانے کی کوشش کرے تو روحانیت اس کے اندر آ جائے گی۔ روحانیت کیا ہے؟ دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں۔ ان کو اگر ہم اپنے اندر لائیں گے تو یہی روحانیت ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے اندر آگے بڑھیں گے اتنی ہی ہماری روحانیت ترقی کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔